الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، جو آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور گمان نہ کرو اللہ تعالیٰ غافل ہے اس چیز سے جو ظالم کرتے ہیں. ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے. یہ گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ کو اس کے بارے میں یہ خیال بھی نہ کرو کہ وہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے. انما یؤخرہم، وہ انہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہے. لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یہ جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہماری گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، ہم اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے. پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے تھوڑی سی مہلت دی ہے، پر ایک دن آئے گا جب ہم گرفت فرمائیں گے تو ایسی گرفت ہوگی کہ پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. دنیا میں جس کو بھی اقتدار ملا، حکومت ملی، وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، اب مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، جو مرضی ہے میں کرتا رہوں. دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں مست ہو کر، طاقت کے نشے میں مست ہو کر وہ لوگوں پہ ظلم کرنے لگے. لیکن اللہ رب العزت اس ظلم سے غافل نہیں. جب وہ گرفت فرماتا ہے تو بڑی سخت گرفت فرماتا ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے فرعون حکمران بنا، اس نے بنی اسرائیل کے کئی بچے ذبح کروا دیے. کتابوں میں جو سب سے کم کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ 18,000 بچے اس نے ذبح کرائے، اور جس مفسر نے زیادہ لکھا ہے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ 70,000 بچے اس نے قتل کرا دیے. قرآن حکیم فرماتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو ذبح کراتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں. صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ قرآن حکیم بتاتا ہے وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. ربوبیت کا دعویٰ کر دیا.
بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کرا دیے۔ کبھی اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح ذلیل کر دیا جاؤں گا کہ قیامت تک کے لیے میرا وجود نشان عبرت بن جائے گا۔ فرعون کے بعد نمرود اس سے پہلے تھا، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا، اس کا بھی یہ دعویٰ تھا انا احیی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں مارتا بھی ہوں، جسے چاہتا موت کے گھاٹ اتروا دیتا۔ اور کتنے ہی قیدی جو بڑے بڑے مجرموں کی طرح قید تھے، بڑے بڑے جرم انہوں نے کیے تھے، قتل کے بدلے قید تھے، موت کی سزا ہوئی تھی، انہیں چھوڑ دیتا اور بے گناہوں کو مروا دیتا، کہتا میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی اور حقیر سا مچھر میری ناک میں گھسے گا اور میری موت کا سبب بن جائے گا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اس کی اپنی حکمت ہے، کبھی وہ تخت و تاج دے کے آزماتا ہے اور کبھی لوگوں کو کسی اور صورت کسی اور حالت میں آزماتا ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ بندہ جس حال میں بھی ہو، اگر کوئی ظالم اس پہ ظلم کر رہا ہے تو میں ظالم کے کام سے بے خبر نہیں ہوں۔ باری آئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آقا نے کہا کہ بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، ایسی اذیتوں میں مبتلا کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ بات اس کی سچ ثابت ہوئی، لیکن وہ بھول گیا اگر اس کا ظلم دنیا نے یاد رکھا ہے تو بلال کا صبر بھی دنیا نے یاد رکھا ہے۔ جو بلال کا صبر تھا وہ بھی دنیا نے یاد رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے جو شرف جو مقام انہیں عطا فرمایا وہ بھی اہل دنیا کے سامنے ہے کہ جنہوں نے ظلم برداشت کیے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، رب نے پھر انہیں کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ پروردگار عالم کا اپنا ایک کائنات میں نظام ہے، کبھی وہ طاقت دے کے اقتدار عطا فرما کے آزماتا ہے اور کبھی کسی کو محکوم بنا کے آزماتا ہے، لیکن ظالم جب ظلم کرے خالق کائنات فرماتا ہے اس حقیقت سے غافل نہ رہنا کہ رب تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، نہ وہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے۔ وہ سزا بھی بڑی جلدی دیتا ہے، جزا بھی بڑی جلدی دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ سلطان گھوڑے پہ جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑی عمر کا بابا، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں، کدال ہاتھ میں لیے زمین کھود رہا ہے پودا لگانے کے لیے۔ سلطان دیکھ کے رک کے کہنے لگے اے بزرگ، تیری عمر اب اس انتہا کو پہنچ چکی ہے، تو یہ جانتا ہے کہ اس پودے کی چھاؤں میں تو کبھی بیٹھ نہیں سکے گا، پھر اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ وہ بابا کہنے لگا محمود میں جانتا ہوں کہ میں اس کی چھاؤں میں کبھی نہیں بیٹھ سکوں گا، لیکن لگا اس لیے رہا ہوں، میں نہ بیٹھا میرے پودے تو بیٹھیں گے۔ سلطان کو بات بڑی پسند آئی۔ سلطان نے کہا تو اس کا پھل بھی نہیں کھا سکے گا؟ وہ کہنے لگا میری اولاد تو کھائے گی۔ سلطان اس کی بات سن کے بہت زیادہ خوش ہوا، اس نے کہا کہ بات تو نے بڑی اچھی کی، مخلوق کی خدمت کی اس نے راہ کھول دی ہے۔ اس نے کہا لاؤ اشرفیوں کی تھیلی بابے کو انعام دو۔ ایک تھیلی بابے کو انعام میں دی، لے بابا تیری بات نے مجھے ایک بڑی امید دلائی ہے، تجھے انعام دیتا ہوں۔ وہ بابا اشرفیوں کی تھیلی ہاتھ میں لے کے کہنے لگا سلطان میرے خلوص کا جذبہ دیکھ، تو کہتا ہے تو اس کا پھل نہیں کھائے گا، اس کی چھاؤں میں نہیں بیٹھے گا، تجھے اس کا صلہ نہیں ملے گا، رب نے میرے خلوص کا صلہ مجھے پہلے ہی عطا کر دیا۔ سلطان کو یہ بات بھی بڑی پسند آئی۔ سلطان نے کہا اشرفیوں کی ایک اور تھیلی بابے کو انعام میں دے دو۔ وہ دوسری تھیلی لے کے کہنے لگا سلطان دیکھ، لوگوں کی زمین سال میں ایک فصل دیتی ہے
میرے خلوص کی زمین سال میں 2 فصل دے رہی ہے۔ سلطان اس سے بھی خوش ہوا، کہا ایک اور تھیلی دے دو۔ رب جزا دینے میں دیر نہیں کرتا اور سزا دینے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ جزا کی بات سنی ہے آپ نے، ذرا سزا کی بھی سن لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر منش صحابی تھے، مخلوق کی خدمت کرنے والے، بڑے صابر۔ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی، بڑا ظلم بھی ہوا، لیکن آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور منہ ٹیڑھا کر کے وہ آپ کی گستاخی کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا دیکھ نہ کر، اللہ رب العزت سزا دے گا۔ کہنے لگا کون سی سزا؟ پھر اس نے اسی طرح منہ ٹیڑھا کر کے آپ کی گستاخی کی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی مالک جیسا یہ بننا چاہتا ہے ویسا اس کو بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ساری زندگی اس کا منہ ٹیڑھا ہی رہا، پھر دوبارہ اس کا منہ اپنی جگہ پہ نہیں آیا۔ تو رب نہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے، یہ اس کی اپنی حکمت ہے، کس کو کس موقع پہ کیا دینا ہے۔ جیسے جزا میں دیر نہیں ویسے ہی سزا میں بھی دیر نہیں کرتا۔ اگر وہ اقتدار عطا فرمائے، جوانی عطا فرمائے، حسن عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، جھک کے رہنا چاہیے، اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جھکے ہوئے لوگ، عاجزی کرنے والے لوگ اسے پسند ہیں۔ حضرت رومی نے بڑی پیاری نصیحت کی، فرماتے تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر ترا۔ فرماتے ہیں بندے اللہ رب العزت کے حلم پہ اگر وہ جلدی گرفت نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے، اس کے اس تحمل پہ مغرور نہ ہو اور اپنے آپ کو گناہوں کا عادی نہ کر لے۔ یاد رکھ دیر گیرد سخت گیرد مر ترا، وہ کبھی کبھی دیر سے پکڑتا ہے لیکن بڑا سخت پکڑتا ہے، جب وہ پکڑ لے پھر کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اسے مہلت دے دیتا ہے کہ چل کر ظلم، وہ ظلم کرتا رہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب رب رسی کو کھینچتا ہے اور اسے اپنی گرفت میں لاتا ہے تو پھر کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ یزید بھی تخت نشین ہوا اور اس نے یہ سمجھا کہ اب ہمیشہ یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، جو مرضی ہے میں کرتا رہوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ اور ظالموں کو بڑے بڑے مددگار بھی مل جاتے ہیں، یزید کو بھی بڑے بڑے مددگار ملے، ابن زیاد ملا، ابن سعد ملا، خولی بن یزید ملا، شمر ملا، یہ بڑے بڑے مددگار ملے، اور انہوں نے یزید کے کہنے پہ بہت بڑے ظلم کیے اور نواسہ رسول کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ خاک و خون میں تڑپا دیا، آل نبی کا پورا گلشن کاٹ کے رکھ دیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ لیکن وہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کرتے ہیں رب کو ان کے عملوں سے بے خبر نہ جانو۔ جب اس کا انتقام آیا تو پھر کیا ہوا؟ صرف 6 سال کا عرصہ گزرا، صرف 6 سال۔ مختار ثقفی حکمران بنا اور اس نے کہا میں چن چن کے ان لوگوں کو قتل کروں گا جنہوں نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقاء کرام کو شہید کیا ہے۔ اور پھر اس نے چن چن کے قتل کیا، اور مورخین لکھتے ہیں یہ تو 72 نفوس تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور بدلے میں مختار ثقفی نے 6000 لوگوں کو قتل کیا۔ اور کس انداز میں قتل کیا؟ یہی ابن زیاد جو بڑا سخت گورنر تھا اور جس کی ایک تقریر سن کے 40,000 کوفی جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، ایک تقریر سن کے وہ سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا، اور ابن زیاد کے حکم پر ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بڑا خونخوار وحشی درندہ تھا،
لیکن اللہ رب العزت کا قانون جب حرکت میں آیا، 6 سال گزرے ہیں، مختار ثقفی حکمران بنا اور اس نے اپنی فوج کے کمانڈر ابراہیم بن مالک کو کہا جاؤ ابن زیاد کے مقابلے میں، یہ میرے امام کا قاتل ہے، اور اسی کے حکم پہ سرکار کی آل پاک کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، جاؤ اور اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ 30,000 کا لشکر لے کے ابن زیاد ابراہیم بن مالک کے مقابلے میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھو، وہی محرم کا مہینہ ہے، 1 محرم کو جنگ شروع ہوتی ہے، 2 محرم کو ختم ہو جاتی ہے، 5 کو پھر شروع ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، اور 7 کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ یہ 30,000 کا لشکر لے کے ابراہیم بن مالک کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن اس کو فتح نہیں ہوتی، شکست ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے، وہی 10 محرم ہے، وہی ظہر کا وقت ہے، وہی کربلا کا میدان ہے، اور ابن زیاد زمین پہ گرا ہوا ہے، اور ابراہیم بن مالک کا پیر اس کی گردن پہ ہے، اور وہ اس کے سر کو کاٹ رہا ہے، اور اسے کہہ رہا ہے یاد کر وہ گھڑی، آج سے 6 سال پہلے اسی وقت 10 محرم کو ظہر کے وقت اسی میدان میں حسین ابن علی کا سر تم کاٹ رہے تھے، اور آج تیری گردن پہ اپنا پیر رکھ کے میں تیرا سر تن سے جدا کر رہا ہوں۔ وہ گردن سے سر کاٹ دیا گیا، اور اسی تشت میں رکھ کے، جس تشت میں اس بد نہاد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھ کے عبداللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا تھا، اور کوفے کے دارالعمارت میں جب حسین ابن علی کا سر اس کے سامنے گیا، ہاتھ میں چھڑی لے کے یہ ان کے مبارک لبوں پہ مارتا ہے، مبارک دانتوں پہ مارتا ہے، اور کہتا ہے تجھے کہا تھا نا یزید کی بیعت کر لے، اگر مان لیتا تو یہ انجام نہ ہوتا، لیکن تو نے نہیں مانی ہماری بات، تو ہے ہی ایسا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، کونے میں سرکار کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بوڑھے تھے، جب دیکھا کہ وہ چھڑی امام علی مقام کے لبوں پہ مار رہا ہے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ او ابن زیاد، چھڑی کو پیچھے ہٹا لے، میں نے ان آنکھوں سے رسول خدا کو ان لبوں کو کئی بار چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو جس کی گستاخی کر رہا ہے، ان لبوں کو میں نے ان آنکھوں سے سرکار کو کئی بار چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ زید بن ارقم سرکار کے صحابی ہیں۔ کہنے لگا او بوڑھے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرے قتل کا حکم دے دیتا۔ فرمانے لگے افسوس، میرے بڑھاپے پہ تجھے رحم آ گیا ہے، نبی کے نواسے پہ تجھے کوئی رحم نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دربار سے نکل گئے، اور 6 سال کے بعد اسی کوفے کے دارالعمارت میں، اسی تشت میں ابن زیاد کا سر رکھا ہوا ہے، اور مختار ثقفی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پھر اسی طرح کونے سے آواز آئی، اور ایک بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے کہا لوگوں دیکھو میرا رب بڑا عادل ہے، آج میرے رب نے انصاف کر دیا ہے، آج انصاف ہو گیا۔ 6 سال پہلے حسین ابن علی کے ساتھ جو کچھ اس ابن زیاد نے کیا تھا، آج اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ یہ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، بدقسمتی اس کی، اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید ہو سکتا ہے تو ایک صحابی کا بیٹا ابن سعد بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو رب کی قدرت ہے کہ وہ اچھوں کے گھروں میں برے اور بروں کے گھر میں اچھے پیدا فرما دیتا ہے۔ ابو جہل دشمن ہے، اور اس کا بیٹا اکرمہ سرکار کا صحابی ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیتا ہوں۔ یہ ابن سعد صحابی کا بیٹا ہے، اور بڑا ظلم کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ جب مختار حکمران بنا تو یہ بڑے بڑے قاتلین حسین یہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ابن سعد نہیں گیا۔ وہ کہنے لگا میری مختار کے ساتھ بڑی دوستی ہے، بڑی یاری ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ ابن سعد کو جب مختار ثقفی نے بلایا، اس کے بیٹے حفص کو دربار میں بلایا، کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا ابا جی اب بوڑھے ہو گئے ہیں، گوشہ نشین ہو گئے ہیں، اب وہ باہر نہیں آتے۔ کہنے لگا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا بس ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اب اسے اللہ اللہ کرنا یاد آیا ہے۔
جس وقت نواسہ رسول کو شہید کر رہے تھے اس وقت خدا یاد نہیں تھا، اور اب اسے اللہ اللہ کرنا یاد آیا۔ جاؤ جا کے اسے کہو تمہیں مختار سقفی بلا رہا ہے۔ بیٹا گیا، جا کے کہنے لگا مختار سقفی بلا رہا ہے۔ ابن سعد کہنے لگا جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ بیٹے نے جا کے یہ کہہ دیا، اس نے کہا اچھا وہ نہیں آ سکتا، ہم تو جا سکتے ہیں۔ کہا بیٹے کو گرفتار کر لو۔ اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے زندہ نہیں لانا، سر کاٹ کے میرے دربار میں پیش کرو۔ سپاہی گئے، ابن سعد کو پکڑا۔ اس نے کہا مجھے مختار کچھ نہیں کہے گا، وہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے۔ انہوں نے کہا تو نے نواسہ رسول کا خیال نہیں کیا، وہ یاری کا خیال کیسے کرے گا؟ اسی نے بھیجا ہے کہ اس کا جسم لے کے نہیں آنا، اس بد نصیب کا سر لے کے آنا ہے۔ سر کاٹ کے مختار سقفی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بیٹا حفص صاحب نے کھڑا ہے۔ مختار نے کہا جانتے ہو کس کا سر ہے؟ کہنے لگا ہاں میرے باپ کا سر ہے۔ اور بیٹا کہنے لگا باپ کے بعد اب زندگی بے مزہ ہو گئی ہے، مجھے بھی جینے کی خواہش نہیں۔ اس نے کہا نہیں خواہش تو تیری مرضی، تیری خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ حکم دیا اس کا بھی سر کاٹ لو۔ اس کا بھی سر کاٹا، اور کاٹنے کے بعد ابن سعد اور اس کے بیٹے دونوں کا سر تشت میں رکھ کے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام کے ایک چھوٹے بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری زوجہ سے، وہ مدینہ شریف میں تھے، یہ دونوں سر تشت میں رکھ کے مدینہ شریف بھیجے، اور ساتھ پیغام بھیجا ابن سعد کا سر حسین ابن علی کا بدلہ ہے، اور اس کے بیٹے حفص کا سر حضرت آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کا یہ میں نے بھیجا ہے، حضرت علی اکبر کے فدیے میں یہ قبول کر لو، اس بدلے میں یہ قبول کر لو، اور ابن سعد کا سر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں قبول کر لو۔ جب یہ دونوں سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ساتھ مختار سقفی کا پیغام پہنچا، تو آپ نے فرمایا ان کمینوں کے سر امام علی مقام کے سر کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان اور بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رب نے کربلا، کیا مقام، کیا اعزاز انہیں عطا فرمایا۔ یہی خولی بن یزید جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن انور سے جدا کیا تھا، یہ جس وقت مختار حکمران بنا یہ بھاگ کے کوفہ سے نکل گیا، دور کسی جگہ جا کے ڈیرا لگا لیا۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ اب امن ہو گیا، واپس آ جاؤ۔ یہ آیا اور آ کے اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ مختار کو پتہ چلا کہ خولی بن یزید واپس آیا ہے، سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، جو بیوی اس کی تھی لیکن اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت رکھتی تھی، یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے کہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اور اس کی بیوی امام علی مقام اور شہداء کربلا کے ساتھ محبت رکھنے والی، پیار کرنے والی ہے۔ محبت کرنے والوں کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ جو اللہ رسول کے پیارے تھے یہ ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ جس وقت مختار کے سپاہی دروازے پہ آئے، یہ ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ ظالم بزدل ہوتے ہیں، چھپ گیا اور بیوی سے کہنے لگا میرے بارے میں کوئی پوچھے تو کہنا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی سپاہی دروازے پہ آئے، انہوں نے پوچھا خولی بن یزید کہاں ہے؟ وہ منہ سے کہنے لگی گھر میں نہیں ہے، ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ منہ سے کہا گھر میں نہیں تاکہ وہ سن لے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہا وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ سپاہی اندر آئے، ٹوکرا اٹھایا اور نیچے سے اس کو کھڑا کیا، کہنے لگے بتا وہ حکومت کہاں ہے جو سر حسین کے بدلے میں یزید نے تجھے دینے کی پیشکش کی تھی؟ وہ دولت کہاں ہے؟ وہ عہدہ منصب کہاں ہے جس کی خاطر تو نے نواسہ رسول سے وفا نہیں کی؟ کہنے لگا یہ بڑی دولت ہے، لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جس دولت نے تیرے ساتھ وفا نہیں کی وہ ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟
ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ مختار سقفی نے بلایا، اس کے دربار میں پیش کریں گے، گرفتار کر کے لے گئے۔ مختار سقفی نے کہا اس نے کہا اعلان کر دو کوفے کے بازار میں، یہی وہ بد نصیب ہے جو تن حسین سے سر حسین کو جدا کر کے نعرے لگاتا تھا کہ حسین ابن علی کا سر میں نے کاٹا ہے۔ اعلان کرو، ذرا سارے باہر نکل آؤ اور آ کے دیکھو قاتل حسین کا انجام کیا ہوتا ہے، ذرا اس کا انجام بھی دیکھو۔ اعلان کروائے، بڑے میدان میں بڑی دنیا جمع ہو گئی۔ خولی بن یزید کو باہر لایا گیا۔ مختار سقفی نے اپنی تلواروں سے جسم پر داغ لگائے، جسم کو کاٹا، مختلف جگہوں پہ جسم پہ زخم لگائے۔ جب خون بہہ بہہ کے نڈال ہو گیا، زمین پہ گرا، مختار نے کہا اس کی لاش کو آگ لگا دی جائے، ابھی زندہ ہے، تڑپ رہا ہے، آگ لگا دی جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کیا ہے، وہ رب نے اس کا کیسا انتقام لیا، کیسا بدلہ لیا ہے۔ خون سے، زخموں سے چور ہو کے، خون بہہ کے نڈال ہو کے گرتا ہے، تڑپ رہا ہے، اور اس کی لاش کو جلانے کا حکم دے دیا۔ یہ شمر ذوالجوشن جتنے بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں ملوث تھے، یہ بڑے دردناک انجام سے دوچار ہوئے۔ جب شمر نے دیکھا کہ سب قتل کیے جا رہے ہیں اور بڑی بے دردی سے ان کو مارا جا رہا ہے، مختار کے سپاہی اس کے پیچھے لگے، یہ بھاگنے لگا، بھاگ کے مدینہ شریف آ گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا سے واپس آئے، آپ نے شہر سے باہر صحرا میں ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، وہاں ذکر و فکر کرتے، اللہ اللہ کرتے، لوگ آپ کی خدمت میں آتے، آپ لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیتے، تصوف کا پیغام اللہ اللہ بتاتے۔ اس نے دیکھا ایک خیمہ ہے، پیاس سے نڈال، بھاگتا ہوا امام کے خیمے میں چلا گیا۔ جب اندر پہنچا تو دیکھ کے یہ منظر حیران ہو گیا کہ پیچھے وہ دشمن اور آگے جن کے خیمے میں آیا ہوں یہ وہ ہے جن کے باپ کو میدان کربلا میں پیاسا میں نے شہید کیا تھا۔ جب اندر آیا تو بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ بیٹھا ہے، امام ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا العطش العطش، پیاس لگی ہے، سخت پیاس، پانی مل سکتا ہے؟ آپ نے پانی اس کو پیش کیا، پیالے میں پانی دیا اسے، یہ پانی بھی پیتا ہے اور امام کو دیکھتا بھی ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں۔ پانی پینے کے بعد کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے فرمانے لگے، ظالم تجھے بھول سکتا ہوں؟ میدان کربلا میں تو نے میرا سارا خاندان شہید کر دیا تھا، کیا میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہنے لگا حضور اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر پانی کیوں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بند کرنا تمہارا کردار ہے، دشمنوں کو پانی پلانا یہ آل نبی کا کردار ہے، وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ بھوکے رہتے تھے خود، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ یہ اللہ رب العزت نے وہ شان و شرف عطا کی۔ کہنے لگا مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ فرمایا جسے رب پناہ نہ دے اسے کون پناہ دے سکتا ہے؟ پانی تو نے مانگا وہ میں نے تجھے دے دیا، اب تو اللہ رب العزت کی گرفت میں آ چکا ہے، اور رب جسے پناہ نہ دے اسے کون پناہ دے سکتا ہے؟ یہ وہاں سے نکلا کہ کسی اور جگہ جا کے چھپوں، جیسے ہی نکلا مختار سقفی کے سپاہی آگے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لے گئے اور مختار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مختار نے کہا کہ اس کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا جائے، جیسے اس نے آل نبی پہ پانی بند کیا تھا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، اس کو بھی 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ 3 دن تک جب بھوکا پیاسا رکھا گیا، زبان اتنی باہر نکل آئی، بار بار پانی پانی پکارتا، اور ایک قطرہ پانی کا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد مختار سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ کہنے لگا وہ بھوکے کتے جن کو کئی دن سے بھوکا رکھا تھا وہ اسی کے لیے رکھے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے میدان میں پھینک دیا جائے اور بھوکے کتے اس پہ چھوڑ دیے جائیں تاکہ وہ اس کی لاش کو نوچیں اور پتہ چل جائے جو آل نبی کا گستاخ ہے رب اسے زمین نہیں بلکہ کتوں کی خوراک بنا دیتا ہے۔ ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم کھانے کے قابل نہیں ہے یہ میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ جتنوں نے ظلم کیا اللہ رب العزت نے بتا دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو ان کے کاموں سے بے خبر مت جانو، یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ بے خبر ہے۔ اگر اس نے کچھ مہلت دی ہے، اس مہلت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ مختار اگرچہ بعد میں بندہ یہ بھی ٹھیک نہ رہا، یہ بھی صراط مستقیم سے بھٹک گیا، لیکن امام کے قاتلوں کو اس نے چن چن کے مارا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں خالق کائنات جب اپنے دین کا کام لینا چاہے تو وہ کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ رب محتاج نہیں ہے کہ جو نیکوکار ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو بڑے عبادت گزار ہیں وہی دین کا کام کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ لینا چاہے دین کا کام، وہ کسی نہ کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ یہ مختار سقفی سے اس نے یہ کام لیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقاء کرام جنہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا، مختار نے انہیں چن چن کے نشان عبرت بنا دیا اور بعد میں خود بھی گمراہ ہو گیا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے اس نے وہ اس انجام کو ان کو پہنچایا کہ دنیا والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور یہ بھی دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ کہتے ہیں یزید کے 14 بیٹے تھے، لیکن 14 بیٹوں سے چلنے والی نسل کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ اور نواسہ رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بیٹا امام زین العابدین میدان کربلا سے زندہ سلامت واپس آئے تھے۔ یہ اس لیے نہیں جا سکے کہ بیمار تھے، 14 سال کی عمر ہے، اور امام وہاں سے زندہ بچ کے واپس آئے۔ 14 بیٹے جس کے تھے، آج اس کی نسل کا نام و نشان موجود نہیں، اور امام کا ایک بیٹا آیا ہے، اور حسینی سادات پوری دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ بلکہ جہاں جہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، وہ اپنا کردار دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ غوث اعظم کس کی اولاد ہیں؟ امام علی مقام کی نسل سے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری کس کی نسل سے ہیں؟ امام علی مقام کی نسل سے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کس کی نسل سے ہیں؟ امام علی مقام کی نسل سے ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ نواسہ رسول میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، ایک بیٹا زندہ سلامت بچتا ہے، امام باقر ان کی نسل سے، امام جعفر صادق ان کی نسل سے، تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب ان کی نسل سے۔ جہاں جہاں دیکھو حسینی سادات آج بھی آسمان ہدایت پہ ستارے بن کے چمک رہے ہیں۔ یہ ساری نسل ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا ایک بیٹا بچا، ان کی نورانی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور جس کے 14 زندہ سلامت تھے، آج نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا تیری نسل باغ میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت نے نسل میں وہ برکت رکھی کہ جہاں جہاں ان کا کوئی بیٹا موجود ہے وہ اپنی مثال آب ہے۔ اللہ رب العزت اس گھرانے سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ عرض کروں، اس طرف میری توجہ دلائی گئی ہے کہ کچھ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں، اور بچے نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، سب کی نماز میں خلل آتا ہے۔ تو گزارش ہے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو برائے مہربانی مسجد میں نہ لائیں۔ جو بچہ مسجد میں آنے کے قابل ہے ساتھ لے کے آئیں اور اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور آرام سے اس کی تربیت بھی کریں تاکہ وہ آرام سے نماز پڑھے، خاموشی سے بیٹھے، دوسروں کی نماز میں خلل نہ آئے۔ کوشش کیجئے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہ لائیں، جو تھوڑے بچے بڑے ہیں بے شک آپ لے کے آئیں، لیکن ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اور انہیں بتائیں کہ مسجد میں ہنسنا، کھیلنا، بھاگنا، باتیں کرنا، دوسروں کی نماز میں خلل انداز ہونا، یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا